والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو بات آخری ہمارے ساتھ پڑھی تھی وہ کہ دعوت کا کام کرنے والے داعی کے اندر کیا کیا اخلاق ہونے چاہیے، تو اس میں سے کہا کہ صبر پہلی چیز، دین کا کام کرنے والے داعی کے اندر صبر ہونا چاہیے، جود و سخا ہونا چاہیے، تواضع بردباری یعنی نرم مزاجی ہونا چاہیے، اور اسی طرح معافی کرنے کا، معاف کرنے کا جذبہ، نرمی، حیا، وفا، بڑے لوگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت، اور اسی طرح پاکی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ داعی کیا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ داعی کو دیکھتے ہیں، دین کا کام کرنے والے کو دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی ظاہری شکل و صورت کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، بال کیسے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر پاکی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو چیز ہمارے ساتھ ہے، المدعو۔ المدعو کہتے ہیں جس کو آپ دعویٰ دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ کل تک ہم نے پڑھا دعوت دینے والے کے بارے میں، آج کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ دعویٰ جس کو آپ دے رہے ہیں، دعویٰ جس کو آپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ هو الانسان المخاطب بدعوت الاسلام۔ وہ انسان مدعو، وہ تمام انسان ہیں جن کو آپ دعویٰ دے رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ جیسے کہا من وجہت الیہ رسالہ دعویہ، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ انسان ہے۔ تو کس کو دعوت دیں گے ہم لوگ؟ جو آدمی مالدار ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ہم الناس جمیعا، سارے لوگ مدعو ہیں، آدمی کیسا بھی ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی جنس سے ہو، سارے کے سارے مدعو ہیں۔ اگر آپ داعی ہیں، غریب، امیر، فقیر، بوڑھا، جوان، بچہ، جو بھی آپ کی بات سمجھ سکے، سب کے سب داعی مدعو ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورۃ السبع آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی طرف پیغمبر ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو جب ہم دعویٰ کا کام کریں گے تو سارے لوگ اس میں شامل ہیں، ساتھ ساتھ جن بھی شامل ہیں۔ کیا اکرم، آپ جن کو دعویٰ کریں کبھی؟ تو جن بھی کیا ہیں، اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعویٰ کیا ہے، ان کو بھی دعویٰ کیا ہے، اس لیے کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں پوچھیں گے، رسولوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور شریعت پر عمل کیا نہیں کیا، جنوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو دعویٰ میں، مدعو میں جہاں لوگ شامل ہیں، وہی کون شامل ہیں؟ جن بھی شامل ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، جس میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اسی طرح ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 130، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، سورۃ الانعام آیت نمبر 130، جس میں کہتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میری جانب سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں وہ تم کو پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے۔ تو ساری آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ مدعو، جس کو ہم دین کی دعوت دیں گے، وہ سارے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ کون ہوتے ہیں؟ شعیب صاحب، جن۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور کون ہوتے ہیں؟ جن بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے سورۃ الانعام میں، اور اس سے پہلے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ۔ یہ پوری آیتیں ہیں جو جنوں کے اس واقعے کا ذکر کرتی ہیں کہ جن کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو تبلیغ کیا، دعویٰ کیا۔ تو جن بھی ہمارے مدعو ہیں، ان کو بھی دعویٰ دینا چاہیے، لیکن وہ آپ ڈھونڈیں گے تو ملیں گے نہیں۔ پہلے ہم انسانوں کو دے لیں، اس کے بعد موقع ہوا تو جن کو بھی ہم کیا کریں گے؟ دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد ایک بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، مدعو جن کو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ سارے انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ جن بھی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، اصناف المدعوین، یعنی جن کو آپ دعویٰ دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ ٹائپس آف پیپل ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی کیسا آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے؟ بحسب العقیدہ والدین، مدعو لوگوں کو عقیدہ اور دین کے حساب سے کیسا الگ الگ کریں گے، شارٹ لسٹ کریں گے۔ کیسے؟ دیکھیے، فرسٹ المسلمون، جن کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان کو بھی دعویٰ کرنا پڑتا ہے نا، ہاں؟ کتنے لوگ ہیں جو بدعقیدہ ہیں، نام کے مسلمان ہیں لیکن مشرک ہیں، کافر ہیں۔ المسلمون۔ اس کے بعد نمبر 2، اہل الکتاب من الیہود والنصارى، مدعو ایک دوسرا ٹائپ ہے، وہ لوگ جو کرسچن اور جیوز ہیں۔ نمبر 3، الکفار والمشرکون، یہ لوگ بھی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ کتنے ٹائپ ہوئے؟ آپ جن کو بھی دعویٰ کریں گے عقیدے کے حساب سے یہ 3 طرح کے لوگ بنتے ہیں، مسلمان، یہود و نصارہ اور کافر اور مشرک۔ ٹھیک ہے، یہ تو عقیدے کے حساب سے، اور جہاں لوگ بستے ہیں وہ حساب سے بھی ان کے الگ الگ کیٹیگریز بنتے ہیں۔ اہل الحضر، سٹی والے، پلانتوب، داشا مکان، رائے پیٹا، یہاں رہنے والے کیا ہیں؟ بہت ایڈوانس رہتے ہیں، ان کو ذرا بولے تو انگلی دیے تو پہنچا پکڑ لیتے ہیں، زیادہ بولنے کا ضرورت نہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ اہل الحضر۔ یہ کون ہیں؟
اہل الحضر، حضر بنے تمدن والے، یعنی ایڈوانس پیپل. تو بولو ذرا بولے تو کیا ہے سمجھ جاتے ہیں، ذرا لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، ویسا نہیں، جو جتنا سمجھیں گے اتنا. تو اہل الحضر جس کو بھی ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں اس میں کچھ سٹی والے ہوتے ہیں. اس کے بعد اہل البادیہ، نمبر 2 گاؤں والے، بستی والے. نمبر 2 کون؟ بستی والے، کھیڑے والے، بدو قسم کے. وہ کون ہیں؟ بدو قسم کے لوگ ہیں جن کو کیا ہے اتنا یہ نہیں ہوتا. تو جن کو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ جگہ کے حساب سے کتنے ٹائپ کے ہیں؟ جگہ کے حساب سے کتنے ٹائپ کے ہیں؟ 2 ٹائپ کے، ایک سٹی والے اور ایک ولیج والے. ایک سٹی والے اور ایک ولیج والے. اچھا، پہلی تقسیم ہوئی تھی دین اور عقیدے کے حساب سے 3 لوگ، مسلمان، یہود و نصارہ، نمبر 2، نمبر 3 کافر اور مشرک. جگہ کے حساب سے 2 ٹائپ، گاؤں والے اور بستی والے، شہر والے اور بستی والے. اچھا، بحسب السن والعمر، عمر کے حساب سے، ایج کے حساب سے، الاطفال الکبار، چھوٹے بچے اور بڑے لوگ. ہاں، ہمارے پاس کیا ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس تھوڑا احساس ہے. کل میں دیکھا ایک مندر کے پاس جو بڑے لوگ اپنا کام کر لے کوئی، چھوٹے بچوں کے سامنے اتنے پھولا ڈال لے، وہ پھولا کے ہارا بنا لے کوئی. یعنی ہر شخص ہر ایک کیا ہے بزی ہے، بچے سے لے کو بڑا تک کیا ہے بزی ہے. ہمارے پاس بڑے لوگ مسجد میں نمازہ پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے پیچھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ کھیلے کو رہتے ہیں. نہیں، ایسا اچھا نہیں ہوں گے. نہیں اچھا. بحسب السن، اور بھی لوگ ہیں، بحسب السن والعمر الاطفال الکبار ہو گیا. اس کے بعد جنس کے حساب سے، یہ تو عمر کے حساب سے ہوا، جنس جینڈر کے حساب سے الرجال اور النساء. الرجال النساء، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، دونوں میں آپ کو دعویٰ کا کام کرنا ہے الگ الگ حساب سے، عورتوں میں الگ. ایک تیسرا جینڈر بھی ہے ٹرانس جینڈر، لیکن اکثر اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں 2 ہی جینڈر ہیں، الذکر والانثی، مرد اور عورت. تیسرے جینڈر کے بارے میں قرآن میں بات نہیں ہوئی. لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ٹرانس جینڈر کسی ایک طرف اس کا پرسنٹیج زیادہ رہتا. کیا رہتا؟ پرسنٹیج. یعنی عورت 60% ہے، 40% کیا رہتا؟ مرد رہتا. ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں ایسا ہو، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں ہم 2 آدمیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کل ہمارے دعویٰ ایگزیبیشن میں وہ لوگ بھی آئے تھے، نہیں پوری ٹیم ہی چاہی تھی. تو ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ لوگ دعویٰ کے مستحق نہیں ہیں، ٹرانسجنڈر کو ہم دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہمارے دعوت کے مستحق ہیں، ان کو بھی دین پہنچنا چاہیے، ان کو بھی ایمان میں ہم کو لانا چاہیے اللہ کی توفیق سے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھا جو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسا وہ عورتوں کی کیفیت بیان کر رہا تھا، وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آئندہ سے انہیں گھر میں نہیں آنا. کیا بولے؟ یعنی ایسا اگر اچھا آدمی ہے تو کچھ نہیں، لیکن عورتوں کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ عورت ایسی رہتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی آئندہ سے کیا نہیں کرے، گھر میں داخل نہیں. اس کے بعد کتنی باتیں ہوئیں؟ 4 تقسیم ہم نے بتائی. ایک دین اور عقیدے کے حساب سے، دوسرا جگہ کے حساب سے، تیسرا عمر کے حساب سے، ایج کے حساب سے،
چوتھا جینڈر کے حساب سے میل اینڈ فیمیل. نمبر 5 بحسب القرابہ، بحسب القرابہ، قرابت داری کے حساب سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے قرابت دار کتنے ہیں؟ جو بھی آپ کے دعویٰ کر رہے ہیں، ایک تو آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، ان کو بھی آپ دعویٰ کریں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، وہ بھی آپ کے مدعو ہیں. والزوجات، آپ کی بیویاں ہیں. ہاں، اب اچھا نہیں ہوا کہ ہم پورا شہر گھوم کے واضح بیانہ کر رہے ہیں، گھر میں دیکھیں تو لوگ سو رہے ہیں، کون بھی نماز پڑھتا نہیں نہ ہونا. پہلے کیا ہونا؟ گھر میں بولنا، بیوی کو بولنا، بچوں کو بولنا. والآبا، لوگوں کے باپ ہیں، آپ باپ کو سمجھائیں. والاخوہ، بھائی بھی آپ کے مدعو ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں. والاخوات، اور آپ کی ساری بہنیں آپ کے مدعو ہیں. وسائر القرابات، اور جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں، نیئر اینڈ ڈیئرس، یہ جتنے بھی ہیں آپ ان کو کیا کریں؟ دعویٰ کریں، دعویٰ کریں. تو یہ پانچویں تقسیم ہے. ایک وہ کہ مدعو آپ کا قریبی ہے. قریبی مطلب آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی بہن، آپ کا بھائی. مدعو کی ایک دوسری قسم ہے غیر القریب، جو آپ کے ریلیٹیوز میں نہیں ہے، آپ کا نائبہ ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. 5 تقسیم ہو گئے. اس کے بعد لینگویج کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے انہوں نے 2 ہی قسم یہاں کی ہیں. بحسب اللغہ وہم العربی الاعجم، تو ان کے حساب سے چلے گا لیکن ہمارے حساب سے نہیں ہوگا. لینگویج کے حساب سے ایک آدمی وہ ہے جو اردو جانتا ہے، آپ اردو جانتے ہیں، مدعو اردو جانتا ہے. ایک آدمی اردو نہیں جانتا، تمل والا ہے، فرق پڑے گا نہیں. یا تمل بھی نہیں جانتا، ہندی والا ہے، انگلش والا ہے، تو اس کے حساب سے بھی ہم کو الگ الگ بدلنا پڑے گا. اس کے بعد بحسب المکان، اسٹیٹس کے حساب سے. نمبر 7 اسٹیٹس کے حساب سے. اسٹیٹس کیا ہے؟ الملا، وی آئی پیس، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو، وہ آپ کی مدعو ہیں، ان کو دعویٰ کیسا کریں گے؟ اس کا طریقہ الگ. وی آئی پیس کو آپ کیسا دعویٰ کریں گے، کیسا ان کو اللہ کا دین پہنچائیں گے. اس کے بعد ہے عامۃ الناس، جنرل پیپل، جو بھی عام لوگ ہیں. نمبر 3 الخدم والممالک، یعنی ڈومیسٹک سرونٹس، آپ کے گھروں میں کام کرتے نہیں، کام والے، نوکراں، ان کو دعویٰ کا کام کیسا کریں گے؟ کتنے ہوئے با؟ ہاں، اس میں 3 ہوئے. ایک فرسٹ وی آئی پی، ویری امپورٹنٹ پرسنس. نمبر 2 جنرل پیپل، عامۃ الناس. نمبر 3 الخدم والممالک، جو نوکر چاکر ہیں، گھروں میں کام کرنے والیاں ہیں، ان کو دعویٰ. اچھا، اس کے بعد 8ویں تقسیم دیکھو کیسا ہے. ایک داعی کو دعویٰ کا کام کرتے ہوئے اتنی ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم لوگ جیسے ہتھوڑا اٹھاتے ہی مارتے تھے، انہیں کون کیا کیا ابھی پوچھتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھو. نمبر 8 بحسب الرغبہ فی العلم والایمان. ایک ہے رغبت، یعنی علم اور ایمان میں اس کا کتنا انٹرسٹڈ پیپل ہے، کیا کتنی چاہت ہے، کتنی محبت ہے. ایک ہوتا ہے الحریص، ایک ہوتا ہے الحریص، یعنی اسے بڑی حرص ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے صرف جاننے کے لیے آتا ہے. ایک تیسرا ہوتا ہے المعرض، جو اعراض کر دیتا ہے، آپ کتنا بھی بولو وہ سنتا نہیں، اسے سننے کا کوئی مطلب نہیں. اس کے بعد نمبر 9 بحسب الایمان
ایمان کے حساب سے بھی دو ٹائپ کے ہیں، قوی الایمان، ضعیف الایمان۔ ایک کا ایمان بڑا طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور ایک کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ وہ طاقتور ہے، معمول ہے۔ اکرم کمزور ہے، کیسا طاقتور ہوتا؟ خالی نماز سے ہو جاتا، ماشاء اللہ۔ تو دو ایمان ہمارے ہیں، قوی الایمان، ضعیف الایمان۔ بعض لوگ ایمان میں طاقتور ہوتے ہیں، بعض لوگ ایمان میں ضعیف ہوتے ہیں۔ بحسب العلم، اور اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ طالب العلم، آپ سب لوگ کیا ہیں؟ آپ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ علم حاصل کرنے والے، ان کو علم میں کیا ہے؟ چاہت ہے۔ ہمارے پورے HGWC کے 200 ممبر ہیں، 200 ممبر ہیں۔ اب یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جہلت الناس، کیا ہیں؟ نہیں، یہاں کتاب میں اسی العوام و جہلت الناس، یہ سب جاہل ہیں۔ کیا ہی؟ کیا کہ سب کے ساتھ مل کو ہمیں دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن اصل کتاب میں علماء کیا ہیں؟ جاہلہ، جاہل و جہلت الناس۔ ایک دو ٹائپ انہوں نے کہا، بحسب العلم وہم طالب العلم، ایک یہ جو علم حاصل کرنے والے ہوں، طالب علم ہوں، اور دوسرے ہیں العوام، پبلک، وجہلت الناس، لوگوں میں جو جاہل ہیں، ان کے پاس کیا بھی نالج نہیں رہتا، کیا کہ کون کے ٹھہرتے ہیں، ذرا دور جاتے ہیں، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر پیچھے سے کون ٹھہرنا۔ تو لوگ تو آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھ لکھ کر ماشاءاللہ علم سیکھ کر آپ عالم بنے، طالب علم بنے، یا تو وہ سیکنڈ کیٹیگری العوام و جہلت الناس، لوگوں میں جو جاہل ہیں ان کی کیٹیگری میں جائیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا، ان کل صنف لہ حقوق و مسئولیات تجاہ الداعیہ قد تختلف عن الآخر۔ یہ جو جتنے بھی کیٹیگری بتائے گئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ دعویٰ کرنے میں الگ الگ آپ انداز اختیار کریں۔ دیکھیے، سمات بعض المدعوین، اب جو لوگ آپ کے مدعو ہیں ان کے اندر تھوڑے تھوڑے کوالٹیز ہوتے ہیں، جن کو بھی آپ دعویٰ کا کام کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیسے ہی دعویٰ کریں گے وہ مان کر آپ کے پیچھے آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے، نمبر 1، سرعت استجابت المؤمن للموعظۃ والتذکیر۔ جن کو ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فوراً بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم جو بھی بولتے ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو کیا ہوتا ہے؟ اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ٹائپ آف پیپلز، مدعو کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، سمات المدعوین بشکل عام وطلب المزید من الخیر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جلدی اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ابھی وہ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابھی خیر چاہیے، تھوڑا ان کے پیچھے کیا لے گا اور ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد من سمات النساء، عورتیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں، شدت العاطفہ عندہن وسرعت التأثر، عورتیں جلدی اثر لیتی ہیں۔ مردوں سے زیادہ اثر کون لیتی ہیں؟ عورتیں سے زیادہ۔ عورت اسی لیے عورتیں کسی بھی معاملے میں اثر لینے میں زیادہ جلدی ہوتی ہیں، تو یہاں کہتے ہیں وسرعت التأثر۔ اسی لیے عورتوں میں آپ عورتیں جب دعویٰ ان کے پاس دعویٰ ہوتا ہے تو جلدی ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کے پاس یہ خاصیت ہے، جیسے ہم نے کہا، عورت جب کسی چیز کو سیکھ لیتی ہے تو جب تک دوسروں کو سکھاتی نہیں، انہوں خاموش بیٹھتے نہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ میں بولا نہیں نا اس سے پہلے، انہوں مارکیٹ گئے، کیا بھی ایک دو شاپ سے سستے میں گیا تو لا لیا،
اب پورے خاندان کو لے جا کو دلاتے ہوں، ارے وہ شاپ سے میں ایک چیز لی، آؤ جا کو لو، سستے میں دیتا، پورے خاندان والے کیا کرتے ہیں، وہ عورت کی ایک طرح ایسا کیا بھی کرو، تمہیں ان کو دین کا علم سکھا لو، کوئی اچھی بات سکھاؤ، جب تک ان سارے لوگوں کو سکھا نہیں دیتے ان کی تڑپ ختم نہیں ہوتی۔ المرأة اذا یعنی عورت جب سیکھ لیتی ہے تو دوسروں کو سکھا دیتی ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں من سمات النساء شدت العاطفہ عندہن وسرعت التأثر، عورتوں کی مدعو جب عورت ہوتی ہے تو جلدی وہ اثر لیتی ہے اور جلدی وہ اثر کو قبول کرتی ہے۔ من سمات المرأة الغالبہ، اور دعویٰ میں جو مدعو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں، مالدارہ ہیں، جو بڑے بڑے گاؤں کے کونسلرہ ہیں، گلی کے لیڈرہ ہیں، ان کا رسپانس کیسا رہتا معلوم؟ التکبر، کیا رہتا؟ التکبر بولے تو کیا تمہیں بولنے آئے سو ہم نا کیا بولتے ہیں؟ تمہیں بولے تو ہمیں مان لینا کی، تمہیں بولے تو ہمیں سن لینا کی، جیسے طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، عبد علیہ بولا محمد تمہیں جا کو اللہ کے رسول، اللہ کو تمہیں ملے، تمہارے پاس خاص گھر ہے کہ تمہارے پاس بنگلہ ہے کہ ہمارے پاس بنگلہ ہے، اللہ کا رسول کو بنانا ہی تھا تو کسے بناتا؟ ہم کو بناتا، تمہارے پاس کیا بھی شینا جی، تمہیں کیسا اللہ کے رسول ہوئے ایسا۔ تو شیخ لکھتے ہیں من سمات الملأ، جو لوگ وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں عام طور سے التکبر، دعوت کے میدان میں ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ وشدت التعلق بالدنیا، دنیا سے ان کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، دنیا سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جڑے ہوتے ہیں، جلدی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو کیا نہیں کرنا چاہتے؟ قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جیسے فرعون کے زمانے میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگ ابھی نہیں مانے، وقال الملأ من قوم فرعون، ملا کہتے ہیں جو ہر قوم میں جو بڑے بڑے لوگ رہتے نہیں، وائٹ کالرز، یہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 5 من سمات الیہود، اگر آپ کے مدعو یہود ہیں جن میں آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، شدت الخصام واللجج، تینوں بڑا جھگڑا کریں گے، مانیں گے نہیں، ہمیں دعویٰ کرے تو انہوں کیا کریں گے؟ کراس کوشچن سب کریں گے، ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا نہیں۔ تو یہودیوں کی عادت ہے، کس کی عادت؟ یہودیوں کی عادت، چاہے اصلاح میں ہو چاہے دعویٰ میں ہو، سامنے والا کیا کرتا؟ طرح طرح کی سوالہ کرتا، تم ناچ کیا کرتا؟ ہمیں دعویٰ کرنے جا کو ہمیں الٹا کیا ہونے کا دیتے، ہمیں گمراہ ہو جانے دیتے، ویسے سوالہ کرتا۔ تو یہ کس کی عادت؟ یہ یہودیوں کی عادت۔ من سمات الاعراب، اسی طرح جو گاؤں والے جو ہوتے ہیں، بستی والے، ان پر جب آپ دعویٰ کا کام کریں گے، وہ الجفا، ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جفا مانے طبیعت کی سختی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک آدمی آیا، گاؤں والا تھا، بستی والا تھا، کپڑا ڈال کے گردن میں ایسا گھسیٹا، گردن پہ نشان پڑ گیا، بولا کہ محمد تمہارے پاس مال ہے نہیں غنیمت کا، مجھے دو نا جی، ایسا مانگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسے یہ کھیڑے پاڑے والے، گاؤں والے، بستی والے ایسا آچرتے، ان کے بات بھی ویسے، تو اس کا صحیح اندازہ ہونا کہ تو تمہیں آزما کے دیکھ لینا نہیں۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہے، کبھی اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ وعدم الاہتمام بالمظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کئی بار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جا رہے ہیں، اچانک ایک بستی والے سامنے آ گئے، صحابی، اونٹ کی رسی پکڑ لی، وہ جب تک میرے سوالوں کا جواب دیتے نہیں چھوڑتے نہیں،
ایسے بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسجد نبی میں ایک صحابی آئے، گاؤں والے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لگتا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ مسجد نبوی تھی، وہ ہماری مسجد تھوڑی تھی حفیظ چار مینار، مسجد نبوی تھی، وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کا ثواب ملتا تھا۔ فوراً پیشاب کرنا شروع کر دیے، تو صحابہ کوشش کیا صحابہ کرام نے کہ پکڑے دوڑے ان کو روکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں چھوڑو ان کو پورا پیشاب کر لے، بعد آرام سے اٹھے تو اللہ کے نبی صاحب بولے اچھا ایک ڈول پانی لا کے وہاں ڈال دو۔ اس کے بعد ان کو اللہ کے رسول سمجھائے، بولے دیکھو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اخلاق ایسے تھے کہ وہ آدمی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو جب ہم جن کو دعویٰ کر رہے ہیں وہ گاؤں والے ہیں تو وہ حساب سے، ابھی میں ایک سمجھیے ہمارا چنئی جیسا تو نہیں تھا، گاؤں ہی تھا، تو نکاح پڑھانا تھا مجھے، وہاں میں دیکھا نوشا تھا، سارے لوگ تھے، تو ایک 4-5 چھتریاں بھی ہیں، چھتری بولے تو کون سے امبریلا؟ کیمرے کے سفید چھتریاں، فلیش لائٹ کے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مائک نہیں ہے، نکاح پڑھانے کیا نہیں ہے؟ مائک نہیں۔ تو وہ چنئی تو تھا نہیں، گاؤں جیسا تھا، لیکن گاؤں جیسا چھوٹا ہوا، لیکن یہاں اتنا ترقی تو نہیں۔ تو میں نوشا کے نانا کو بلایا، بولا صاحب میرا گلا کمزور ہے، بنا مائک کے میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مائک کا انتظام کر دیں گے؟ مائک سب نہیں ہے، مائک نہیں تو تمہیں پڑھاتے نہیں کی؟ کیا بولنا شعیب میں سے؟ مائک نہیں تو تمہیں نکاح پڑھاتے نہیں، کیا پوچھتے؟ میں بولا دیکھیے صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کی دعایتیں ذریعہ تقریر عورت مرد سن لیں، مائک اگر ہو تو اس کا فائدہ ہو۔ یہ اور بات کے بعد میں مائک کا انتظام ہو گیا، لیکن سوالات کیا ہے ایسے آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے مدعو اس قسم کے ہیں، سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والے، ڈاوے انگلی سے نکالنا پڑتا، تو ایسے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرنا پڑے گا۔ آپ بھی آستین چڑھا کو کھڑے گئے تو معاملہ مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد وعدم الاہتمام بالمظہر، اسی طرح بستی والے جو ہوتے ہیں جن کے پاس آپ دعویٰ کا کام کرنے جائیں گے، وعدم الاہتمام بالمظہر، ان کی جو اپیرنس کیا بولتے سے، ظاہری جو لباس وہ ذرا ایسا ویسا رہتا۔ اب ہمیں گاؤں گئے، بستی گئے، جا کو میں تقریر کرنا، کتنے عورتیں ہیں سب جا کو برخے پہن کو نقابہ لگا لے کو آ جاؤ، مردہ کتنے ہیں شیروانیاں پہن لے کو ٹوپیاں لگا لے کو آ جاؤ گے، تو آئیں گے نہیں آئیں گے۔ وہ عورتوں کے پاس برخے بھی نہیں رہتے، نقابہ بھی نہیں رہتے، وہ ان کا جو بھی لباس ذرا لپٹ لے کو آ جا کو بیٹھ جاتے تج۔ تو اب ان کو بولے نہیں تمہیں جا کو ٹرپلیکن جا کو نوری جا کو بلخا لے لے کو آؤ گا تو تب تک کیا ہو جانا؟ نہیں ہوگا۔ اب ایک اکرم کو بول کو تمہیں شیروانیش پہن کو آنا میرے سامنے، بولے تو نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے سامنے صحابہ کیسے پیٹتے تھے؟ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا، جس کے پاس جتنا کم کپڑا ہوتا تھا اتنا آخر میں چھپ کے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام جن کے پاس زیادہ کپڑا ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے، جن کے پاس جتنا مختصر سا کپڑا ہوتا تھا وہ آخر میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک داعی حالات کے حساب سے کرے، یعنی کہ صوب ایسا اچھا یونیفارم ڈریس میں پہن کو آئے تو میں تقریر کرتا ہوں، ایسا صوب کرسیاں پہ بیٹھنا، تبیش میں آپ کو بیان کر تو نہیں ہوگا۔ آپ حالات کے حساب سے کبھی کھیڑے پاڑے میں جاتے ہیں
لوگ ایسے ہی آ جائیں گے، آپ بٹھا کے کرنے کوئی بات نہیں۔ ساتر کپڑا ہے، جسم چھپا ہوا ہے، چہرہ ایک حد تک چھپا ہوا ہے، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیا بھی حرج نہیں۔ اچھا، من سمات الاعراب، یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہے، جفا ہوتا ہے۔ وعدم الاہتمام بالمظہر، کپڑوں کی ظاہری اہتمام بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، کپڑے میلے رہتے، وہ محنتی لوگ رہتے، کپڑے پھٹے رہتے، آپ دعویٰ کریں کوئی حرج نہیں۔ ورفع الصوت، ساتھ ساتھ انہوں ذرا زور سے بھی بولیں گے، تمہیں سننا پڑے گا۔ نہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں بولا اس میں کیا شیخ آئیے، شیخ تشریف لائیے، شیخ بولتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ، ایسے بول، مولوی صاحب سنو میں بولتا ہوں، سننا پڑتا، کیا بولتے ہیں، ان کی آواز کی سختی کو آپ کیا کریں، نہیں چنئی میں سوپی مجھے شیخ کو بولتے تمہیں مولوی صاحب، اچھا تمہیں مولوی صاحب کی، شیخ کی کیا کی، بولو ہمیں سنتے ہیں۔ ہاں تو حالات کو سمجھ کے اسی کے حساب سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ ورفع الصوت والجرأۃ والعجلہ، اور یہ جو بستی والے ہوتے ہیں ان کے پاس جرأت ہوتی ہے اور جلد بازی بھی ہوتی ہے، تمہیں ایک پوچھے تو دو بولیں گے انہوں، اور جلد بازی بولیں گے، کیا بھی پوچھو جلدی آگے بڑھ کو، وہ ہمت سے بولا رہیں گے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے سوال کرنے کی ہمت ہم کو ہوتی نہیں تھی، اور خوشی ایسے ہوتی تھی کہ کھیڑے پاڑے سے کون تو بھی آ کو انہوں سوال کرے تو ہم نہ جواب مل جاتا تھا، لیکن ہمیں خود آگے بڑھ کو کیا بھی سوال، ہمیں انتظار کرتے تھے کون تو کھیڑے پاڑے سے آگے کیا بول، وہ لوگوں کو کیا بھی پروٹوکول چلتے نہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ وہاں اللہ کے رسول یہ کیسا، یہاں تک کہ لوگ آتے اللہ کے رسول آئے نا ابھی، ایک صحابی آ کر پوچھے اللہ کے رسول میرے باوا کہاں ہی، کیا مطلب، ہاں ایسا سوال بھی کریں، صحابہ ایسا کوئی سوال نہیں کرے، اللہ کے رسول ابھی وہ ابو کا فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ تو سوال ایسے بھی صحابہ کرتے تھے، تو بہرکیف اللہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے علماء اس بات کے موقف میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، الگ الگ آراء و اقوال اس سلسلے میں۔ تو یہاں من سمات الاعراب والجرأہ والعجلہ، یہ جو اعراب ہیں وہ جرأت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 7 خوف الکفار وشدت عدائهم للدعوہ وصاحبها، یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ جن کو دعویٰ کر رہے ہیں اگر وہ کافر ہیں، بدو جن کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کافر ہیں، تو وہ آپ سے دشمنی کریں گے، کیا کریں گے، دشمنی کریں گے۔ جو آدمی بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا، سختی کے ساتھ پیش آئے گا، دعویٰ کو روکے گا۔ وہ کیوں دعویٰ ہونے دے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ دعویٰ ہو، لوگ جنتی بنے، لوگ جنت والے بنے، ہرگز وہ نہیں چاہے گا۔ بس یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ جن کو ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور ان پر کیا ضروری ہے، یہ باتیں، اور الاسلوب، دعویٰ کرنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، کیسا ہم دعویٰ کریں، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ ہم سنیں گے اسلوب، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی کو کیسے کیسے اسلوب اپنائے جائیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ